Hi guys, welcome to Asad Academic Notes slash IR Notes slash Lecture Notes Facebook page. And today we're going to discuss history of international relations, previous paper, and it's question number 7. Discuss Sino-U.S. relations, or we can say that discuss China and United States relations. So we're going to define as heading with definition, discuss China-American relations. Americans have been interested in China for a long time. In 1784, when American War for Independence was barely over, the first ships to sail under an American flag left New York. It was a merchant ship, Empress of China, bound for Canton, New Guangdong, China. At first, the American interest in China was economic. American was looking for new markets to buy goods. As the British refused to deal with Americans, and the Chinese preferred to work with Americans who bought Chinese goods, the Europeans only wanted to sell them things. Next paragraph. By the middle of the 19th century, through the relationship had grown, American churches led the way, seeking converts to Christianity among Chinese enormous population. American missionaries began preaching in China in 1830s. Even when they could not legally visit many areas, missionaries were among the first Americans to study the Chinese culture and language and helped shape American perceptions of imperial China. For this part, many Chinese saw Americans as a land of opportunity. Just like immigrants from Europe did, many Chinese immigrated during the California gold rush, and more helped to build the transactional railroad. The United States signed a treaty encouraging Chinese immigration and guaranteed them protection from discrimination. Some Chinese leaders were inspired by the political system. Sun Yat-sen, the father of modern China, is said to have modeled his political philosophy of 3 principles of the people. After Abraham Lincoln's belief in government of the people, by the people, for the people, when Sun helped to overthrow the Qing dynasty in 1911 and to found the Republic of China, his principles became part of the new Republican Constitution. So we're going to start a new paragraph, U.S. relations with China in age of imperialism. So start with new heading. The result of these commercial, religious and political connections was that relations between the US and China were good for much of American history. In the late 1800s, the powers of Europe and Japan were expanding their colonial empire. Some of them wanted to break China up into colonies. The US leader believed it would be better for American interests in China remained independent and united, so the US supported an open door policy, which meant that the China would have an open door to foreign investment trade, but nation would control it. This was a fundamental part of US policy toward China. Through the end of the World War II, it kept China from fragmenting and limited for exploitation.
When Japan tried to expand its empire in early 1930s, the US believed this violated the open door policy. Americans' opposition to Japanese expansion ultimately led the US to deploy its Pacific Fleet to Pearl Harbor, which Japan attacked on December 7, 1941. Even before then, American volunteers such as the famed Flying Tigers were fighting in China. When the US entered the war, it flew squadrons of B-29s from China and sent it substantial amounts of aid. After the war, it was the US that entrusted in the Chinese be included as one of the 5 permanent members of the UN Security Council. Heading with the new paragraph, Sino-American relations were not always good. The US passed the Chinese Exclusion Act 1882. This marked the 5th time US had restricted immigration. The US later prohibited Chinese immigrants from obtaining citizenship because of their race, which it had never done before. When the US forces joined other nations in protecting Americans and encouraging Europeans in Peking during a rebellion called Boxer Rebellion that began in 1899, some Chinese branded the US foreign exploiter. Yet after the war, US used some of the reparation that China paid established the Boxer Indemnity Scholarship Fund, influential education program in China. Start a new paragraph with the rise of communist China. A new heading. The longest period of Sino-American tension came after the founding of the Manlin's people. Republic of China, the PRC, in 1949. When Mao Zedong communists drove Chiang Kai-shek's nationalists onto the island of Taiwan, American and Communist Chinese forces fought each other during the Korean War, which began in 1949. Communist stress against Taiwan in 1950s drove the US and the PRC to the brink of nuclear war. The United States went to war in Vietnam in part to prevent the expansion of Chinese communism. By 1972, President Richard Nixon established relations with the PRC. Nixon hoped to use better relations with China to balance the rising power of the Soviet Union. Chinese did were repressive because the two were worried about the USSR. Mao's successor Deng Xiaoping sought to bring China closer to the West, but also believed that the Communist Party had to remain in power. So even as he opened the economy, he sought to prevent political liberalization at home. The result was the start of China's economic rise, but also the killing of protesters in Tiananmen Square in 1989. Tiananmen massacre and the end of the Cold War reshaped US relations with China. While the US and China grew closer economically, the foreign policies diverged when NATO mistakenly bombed the Chinese embassy in Belgrade in 1999. During its war in Balkans, it convinced many Chinese that the US was trying to contain China.
At the same time, China's lack of respect of human rights, its efforts to steal American technology, and its growing military power raise American doubts about whether the US could work with China. Again, start with a new paragraph, Sino-American relations today. Heading, today the United States and the People's Republic of China are like the European great powers of a century ago. They trade with each other but do not trust each other. They have the largest economies in the world, and they have the same financial and trading relationships that shapes the global economy. But at the same time, they have the different and often opposing views on many national and security and foreign policy issues. Washington and Beijing disagree fundamentally on how to deal with rogue states like North Korea, Iran, and Syria. The PRC does not appear to worry about the spread nuclear weapons. It is close friend to Pakistan, which spread nuclear weapons technology around the world. Nor do the US and China agree to human rights at home. Chinese remains a dictatorship. Under the Communist Party, average Chinese citizens do not have a right to decide how many children they can have or where they can worship, or to say that want to about their leaders. Abroad, China supports odious dictators like Zimbabwe, Robert Mugabe, and Sudan's Umar al-Bashir, who supplied China with raw materials. The Chinese government would rather deal with dictators than trust the United States, other free countries, or the free market. While the US military is still superior to Chinese numerically larger forces, 2 decades of double-digit growth in Chinese defense budget have narrowed the gap. Today's Chinese military is a professional force that carefully analyzes the American military to identify its weakness. Chinese hackers regularly break into US military computers, and China has built anti-satellite system and anti-ship ballistic missiles to counter US strengths in space on the high seas. Our friends and allies in Asia have the same problem. The US is legally committed to providing Taiwan with the means to defend itself against the Chinese. US treaty allies in Japan, South Korea, the Philippines, Thailand, Vietnam, with whom we fought a war. Chinese intentions, even nations like Vietnam, with whom we fought a war, want the US to become strong in the Pacific to balance growing Chinese military power. What the US should do. Next paragraph, heading. For the United States, China today is neither outright enemy nor a trusted friend. The tensions between them are not result of an enduring United States resentment of China or tradition of hostility between them. They exist because of a kind government China has and the actions it takes. The US relationship with China is long, rich, and complex. In the past, both offer China traditions of freedom and our interest led US to support and cooperate with China. Today, the US should prepare to work with China whenever
interest can cite, but it must also criticize China when it violates our principles and oppose China with our interest conflict. Okay, if we define the question number 7, discuss the China-American relations in our Urdu language. چین اور امریکہ تعلقات پر آپ تبادلہ خیال کیجیے. تو اگر اس کو ہم بیان کریں, امریکہ طویل عرصے تک چین میں دلچسپی لیتے رہے ہیں. 1784 میں جب امریکہ جنگ آزادی کے دوران ہم شکل تھی, ایک امریکی پرچم کے نیچے ان کا پہلا جہاز نیو یارک چھوڑ کر آیا. اس فرقے کے لیے اب بڑے ادارے گوان, جو کہ چین کا پابند تجارتی جہاز, چین کی ایک طرح سے ملکہ تھی. اور سب سے پہلے چین میں امریکہ دلچسپی اقتصادی طور پہ لیتا تھا. امریکیوں کے ساتھ ساتھ نمٹنے کے لیے انگریزوں سے ان کا جو رہن سہن تھا, اور جو امریکہ کا سامان خریدنے کے لیے نئے منڈیوں کی تلاش جو وہ کرتے تھے. اور چین ان امریکیوں کے ساتھ دینے والے چینی سامان کا خریدار تھا اور کام کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے. یورپیت صرف ان چیزوں کو فروغ کرنا چاہتے تھے آگے. 19ویں صدی تک اگرچہ جو تعلق تھا ان کا, امریکی چرچ عیسائیت چین کو بہت بڑی آبادی کے درمیان جو نو مسلم شخصیات کے حصول کا طریقے کی قیادت تھی. امریکہ مشنری لگا رہا 1830 کی دہائی میں, جب چین میں تبلیغ ہوئی اور وہ قانون طور پر علاقوں کا دورہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے. مبلغین کو چین ثقافت اور زبان کا مطالعہ کرنے کے درمیان پہلی امریکی تھے. شاہی چین کے بارے میں امریکی تصورات کی شکل کی تشکیل کرنے میں مدد کی. موقع یورپ سے جو تارکین وطن کی طرح ایک زمین یا اپنے حصے کے لیے بہت سی چینی امریکی نے جو دیکھا. بہت سے چین جو کلیدی چین اور جو کیلیفورنیا کا گولڈ رش اور مزید جو ان کا آگے جو ان کا تعمیر نو پروگرام تھا, اس دوران نقل مکانی کی گئی اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ چینی امیگریشن کے حوصلہ افزائی کی اور ایک معاہدے پر دستخط کیے اور انہیں امتیازی سلوک سے تحفظ کی ضمانت دی گئی. کچھ چینی رہنماؤں کی طرف سے امریکی سیاسی نظام متاثر ہوا. سیاست اور جدید چین کا جو باپ اپنے سیاسی فلسفے کی 3 اصولوں کی قوم, ابراہم لنکن جو کہ حکومت پر ایمان کے بعد کے لوگوں کی طرف سے لوگوں کے لیے ہی جو لکھا ہے اور کہا جاتا ہے. جب سورج 1911 میں جنگ کا خاندان کا تختہ الٹے گا اور جمہوریہ چین کا اہتمام کرنے میں مدد دی, ان اصولوں کو نئے جمہوری آئین کا حصہ بنایا گیا. سامراج کی عمر میں چین کے ساتھ امریکی تعلقات. ان تجارتی, مذہبی اور سیاسی روابط کے نتیجہ یہ تھا کہ چین کے درمیان تعلقات اور امریکی تاریخ کی بہت اچھے, اور آخر میں یورپ اور جاپان کی طاقتوں کو اپنا جو ان کے متحد جو امریکی مفادات تھے اور اس تک رسائی کی گئی. اور ابتدا میں 1930 کی دہائی میں اس کی سلطنت کو توسیع دینے کے لیے کوشش کی گئی اور دروازہ کھول دیا گیا. اور
امریکہ کی مخالفت جاپان کے ساتھ جو امریکی رضاکاروں نے مشہور پرواز ٹائیگر جیسے چین میں لڑ رہے تھے، امریکی جنگ میں داخل ہونے کے بعد ان کی نہ صرف مدد کی بلکہ B-29 چین سے جاتے ہیں اور یہ کافی مقدار میں امداد بھیجتے ہیں۔ جنگ کے بعد یہ امریکہ سے، جو کہ چین کی ایک پانچ مستقل اراکین کی کہ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی سلامتی کونسل کے طور پر شامل ہوا اور اس پر اصرار کیا۔ سینو امریکہ کے تعلقات ہمیشہ اچھے نہیں تھے۔ امریکہ نے چینی اخراج ایکٹ 1882 میں بنایا گیا، یہ پہلی بار امریکی امیگریشن محدود تھا، نشان لگایا گیا۔ امریکہ کے بعد چینی تارکین وطن شہریت اپنی نسل کی وجہ سے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، حاصل کرنے سے منع کیا گیا۔ جب امریکہ افواج نے 1899 میں شروع کر دیا اور باکسر بغاوت کہا جاتا تھا، بغاوت کے دوران امریکی اور یورپی پیکنگ میں تحفظ فراہم کرنے میں دیگر اقوام شامل ہو گئے۔ کچھ چینی امریکی غیر ملکی پروپیگنڈا ابھی تک جنگ کے بیچ جو امریکہ اور چین جو باکسر جارحانہ اسکالرشپ فنڈ تھے وہ فراہم کیے۔ چین ایک بااثر تنظیم کے پروگرام قائم کرنے کے لیے بہت کچھ استعمال کیا۔ کمیونسٹ چین کا عروج۔ اب ہم دیکھتے ہیں سینو امریکہ کشیدگی سب سے پہلے طویل مدت میں مین لینڈ عوامی جمہوریہ چین عوامی جمہوریہ کی بنیاد رکھنے کے بعد، جبکہ تائیوان کے جزیرے پر چیانگ کلائی شک کی نیشنلسٹ ماؤ زنگ تینگ جو کمیونسٹ تھے، انہوں نے 1949 میں آئے۔ امریکی اور چینی کمیونسٹ فوجی ایک دوسرے سے جنگ کے دوران کوریا 1949 میں شروع ہوا تھا اور لڑنے جو والے تائیوان کے خلاف کمیونسٹ خطرات 50 کی دہائی میں امریکہ اور عوامی جمہوریہ سے جو جوہری جنگ کی دہانے سے نکالا۔ امریکہ میں چینی اشراکیت کی توسیع کو روکنے کے لیے ویتنام جنگ لڑی گئی، لیکن 1972 میں صدر رچرڈ نکسن عوامی جمہوریہ سے تعلقات پھر سے دوبارہ قائم انہوں نے کیے۔ نکسن چین کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کو سوویت یونین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے رہے، اور چینی رہنماؤں آمادہ تھے کہ کیونکہ وہ بھی سوویت یونین کے بارے میں فکر مند تھے، اور ڈینگ ایکساؤ ہینگ ماؤ کی جانشین مغرب کی طرف سے چین کو قریب لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی یقین تھا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے اقتدار میں رہنے کے لیے تو بھی انہیں معیشت اور جو سیاسی جو پروپیگنڈا ہوگا روکنے کی کوشش کی، اور نتیجہ چین کو اقتصادی ابھرنے کا آغاز ملا، اور بلکہ 1979 میں تیانمن میں مظاہرین کی جو ہلاکت کی گئی، اور اس جو قتل عام تھا، اور اس سر جنگ کی اختتام میں چین کے ساتھ ساتھ امریکی تعلقات کی بحالی، اور جبکہ امریکہ چین کے قریب اقتصادی طور پر اضافہ ہوا، ان کی غیر ملکی پالیسیوں نے نظر انداز کیا۔ جب نیٹو نے 1999 میں چینی سفارت خانے پر بم دھماکے کی ایک اطلاع دی، اور جب بلکان میں اس کی جنگ کے دوران اس نے بہت سے چینیوں کو تسلیم کیا تھا کہ امریکی چین پر مشتمل تھا۔ ایک ہی وقت میں چین کے انسانی حقوق کے احترام کے فقدان، امریکی ٹیکنالوجی کی چوری کرنے کی کوشش اور اس کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت امریکہ کی شکایت کو مبتلا کیا اور آگاہ کیا، اور امریکہ چین کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔
آج امریکی تعلقات کا اگر ہم جائزہ لیں، چینی امریکی تعلقات کا، آج ریاست متحدہ امریکہ اور جو جمہوریہ چین ہے آج ایک صدی قبل یورپی عظیم طاقتوں کی طرح ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. ان کی دنیا میں سب سے بڑی معیشت ہے اور ان کے پاس ایک مالیاتی اور تجارتی تعلق ہے جو عالمی معیشت کو شکل دیتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں وہ مختلف ہے اور اکثر مخالف بھی ہیں. کئی قومی سلامتی اور غیر ملکی پالیسیوں کے معاملات پر نظر آتے ہیں. واشنگٹن اور بیجنگ بنیادی طور پر متفق ہے کہ شمالی کوریا، ایران اور شام جیسے لوگ ریاستوں سے نمٹنے کے لیے PRC جو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے بارے میں فکر مند ہیں، یا پاکستان کے قریبی دوست ہیں جس نے دنیا میں جوہری ہتھیار کی ٹیکنالوجی کو پھیلا دیا ہے. اور نہ ہی امریکی اور چین کو انسانی حقوق پر متفق ہیں. گھر میں چین کمیونسٹ پارٹی کے تحت ایک امریت اور اوسط چینی شہریوں کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ کتنے بچوں کو مطلب کر سکتے ہیں یا جہاں وہ عبادات کر سکیں، یا کہنے لگے کہ وہ اپنے رہنماؤں کے بارے میں کیا جانتے ہیں. ابدی طور پر چین زمبابوے کے رابرٹ موگابے اور سوڈان کے عمر المشرق جیسے خام مال کے ساتھ چین کی فراہمی کرتے ہیں. چین کی حکومت امریکہ دوسرے جو فری ملکوں کو یا آزاد مارکیٹ پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو باقی ڈکٹیٹرز سے نمٹنے کے لیے کام کرتے ہیں. جبکہ امریکہ فوج اب بھی چین کی تعداد میں بڑی قوتوں سے بہتر ہے. چین کی دفاعی بجٹ میں 2 دہائیوں میں 2 عددی ترقی کی وجہ سے فرق محدود ہے. آج کی چینی فوج پیشہ ورانہ طاقت ہے جو امریکی فوج کو اپنی کمزوریوں کی شناخت کے بارے میں احتیاط سے تجزیہ کرتی ہے. چینی ہیکرز نے امریکی فوجی کمپیوٹروں میں باقاعدہ طور پر اس کا توڑ نکالا ہوا ہے، اور چین نے خلائی اور اعلیٰ سمندری اور باقی امریکی طاقتوں کے خلاف مخالف سیٹلائٹ سسٹم اور اینٹی جہاز بیلسٹک میزائل تیار کیے ہیں. ایشیا میں ہمارا دوست اور اتحادی ایک ہی مسئلہ ہے. امریکی قانون طور پر چین کے خلاف خود کو دفاع کرنے کا ذریعہ تائیوان فراہم کرنے کا عزم رکھتا ہے. جاپان، جنوبی کوریا، فلپائن، تھائی لینڈ اور آسٹریلیا میں امریکی جو معاہدے ہیں وہ بھی چینی ارادے کے بارے میں فکر مند ہیں. یہاں تک کہ ویتنام جیسے ممالک بھی چین کے ساتھ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ امریکہ کو جو فوج کی طاقت بڑھانے کے لیے بیوقف میں مضبوط ہو. امریکہ کو کیا کرنا چاہیے، اور جو آج کے جو آپ کے تعلقات جا رہے ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان، ریاست متحدہ کے لیے آج چین نے صرف ایک درست دشمن اور نہ ہی ایک قابل اعتماد دوست ہے. ان دونوں کے درمیان کشیدگی چین کے متحرک امریکی نفرت کا نتیجہ نہیں، یا ان کے درمیان برادری کی روایت نہیں ہے. ان کی وجہ سے حکومت چین کی طرح ہے اور اس کی اعمال لیتے ہیں جن کے ساتھ امریکی تعلقات طویل، امیر اور پیچیدہ ہیں. ماضی میں آزادی کی ہماری روایت اور ہمارے مفادات نے ہمیں چین کے ساتھ تعاون کرنے کی قیادت کی. آج امریکہ کو چین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. چاہیے جب ہماری دلچسپی یورپ پوری ہو جائے، لیکن یہ چین پر تنقید کرنی چاہیے جب ہمارے اصولوں کی خلاف ورزی کوئی کرے یا چین کی مخالفت کرے، جب ہماری دلچسپیاں تنازع پر ہوتی ہیں. تو بہت شکریہ. آج کا لیکچر ختم ہوا، اور ضرور فیس بک پہ شیئر کیجیے گا اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.